اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں گے تو رہا ہے۔ آج ہم بات کریں گے آل یوٹیوبرز کے بارے میں جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کس طریقے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم یوٹیوب سے پیسے کما سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم فیس بک سے پیسے کما سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم ٹک ٹاک کے لائک لے سکتے ہیں۔ آج ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، جو کہ آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں کس طریقے سے آئے گا۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ کام میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کریم کے ساتھ اٹیچ کریں، لوگوں کو قرآن کریم پڑھائیں، لوگوں کو قرآن کریم کا ترجمہ سکھائیں، جن کو قرآن مجید نہیں پڑھنا آتا ان کو بھی سکھائیں۔ اور یہ کام آپ کا میرے ذمہ ہے تاکہ ہم اس دین کو پھیلا سکیں، تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اس دین کے مطابق چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر سکیں، 1,24,000 پیغمبر کے بتائے گئے طریقے پر چل سکیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ آج کل یوٹیوب پر ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم کس طریقے سے کس ایپ سے پیسے کما سکتے ہیں۔ ہم یوٹیوبر جو آج کل چل رہے ہیں، ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بتاتے ہیں کہ کس ٹرک سے ہم اتنے ویوز لے سکتے ہیں یوٹیوب سے، کس ٹرک سے ہم جو ہے نا 1000 سبسکرائبر مکمل کر سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ عزت میرے اللہ نے دینی ہے، ذلت بھی میرے اللہ نے دینی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی تنگی دینے والا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جتنا رزق لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں یوٹیوبر پر آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ 1 گھنٹے میں 5,000 کما سکتے ہیں، آپ مہینے میں اتنا کما سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ لوگوں کی زندگی میں رزق نہیں لکھا، میرے اللہ نے رزق لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر میں جتنا رزق لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہی دینا ہے۔ تو کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جا کر کبھی یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کو یار ہم نے ایک دن مرنا بھی ہے، ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگنے ہیں، ہم نے ایک دن مرنا ہے کہ ہم اس کی بھی تیاری کر لیں، ہمارے ساتھ قبر میں سوال ہوگا، ہم اس کی بھی تیاری کر لیں، ہمارے ساتھ نماز کا سوال ہوگا سب سے پہلے قبر میں، کیا ہم نماز قائم کی ہے۔ ہم یوٹیوب پر سارا دن ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، سارا دن ٹرکس لگاتے رہتے ہیں کامیاب ہونے کے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے، لیکن آج ہم نماز قائم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی، لیکن آج ہم وہ بھی نہیں پڑھتے۔ سب سے پہلے قبر میں نماز کا سوال ہوگا، اگر ہماری نماز اچھی ہوگی تو ہمارے سارے اعمال اچھے ہوگے، ہماری نماز اچھی نہ ہوگی تو ہمارے سارے اعمال برے ہوگے، ہمیں قبر کا بھی مزہ چکھنا پڑے گا، دوزخ کی بھی آگ چکھنی پڑے گی۔ کیوں نہ ہم نماز کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی لائف کا پارٹنر بنا لیں، اللہ تعالیٰ سے تعلقات جوڑیں، لوگوں کے آگے بھیک مانگنا چھوڑ دیں۔ ہم اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم کرواتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرواتے ہیں، کامیاب کرواتے ہیں، پھر وہ پیسہ کماتا ہے۔ دیکھیں فرعون کے پاس اتنی دولت تھی اور وہ نعوذ باللہ خدا کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سمندر میں غرق کر دیا، آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ قارون تھا، وہ اس کے پاس بھی اتنی دولت تھی، وہ مجمع اکٹھا کر کے کہتا تھا دیکھو میرے پاس اتنی دولت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ غرور تکبر کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو فنا کر دیا، اسی دولت سمیت اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں فنا کر دیا، گھسیٹ دیا۔ دیکھیں بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، وہ بھی فنا ہو چکے، ہم نے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، ہم نے بھی کچھ نہیں لے کے جانا، ہم نے صرف نہ دولت لے کے جانی، نہ شہرت لے کے جانی، ہم نے ہمارے جو اعمال اس دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے ہم نے وہ لے کے جانے ہیں، جن کا ہمارے سے سوال ہوگا، ہمارے سے ایک چیز کا سوال ہوگا، اگر ہم نے جو بھی گناہ کیا ہمارے سے سوال ہوگا، اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو سمندر بھر کے بھی تو گناہ کر لے میں تجھے معاف کر دوں گا، چاہے آسمان سے لے کر زمین تک بھی گناہ بڑھ دے میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کیوں نہ ہم یوٹیوب پر زیادہ سے زیادہ ہم یوٹیوبر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، قرآن مجید کے طریقے پر عمل کرائیں۔ اب یہ قرآن مجید کی کتاب ہے نا، یہ قرآن مجید کی کتاب ہے، اس کا رتبہ اتنا ہے، دنیا بھی اس کا اجر ہے اور آخرت میں بھی اس کا اجر ہے۔ ہم نے اس کتاب کو الماریوں میں سیف کر کے رکھا ہوا ہے اور ہم اس کو صرف رمضان شریف میں نکالتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پھر رمضان شریف کا چاند جب ختم ہو جاتا ہے آخری روزے کے بعد جب چاند نظر آتا ہے عید کا، ہم اس قرآن مجید کو بند کر کے الماریوں میں پھر سیف کر دیتے ہیں۔ سال گزرتے ہیں ہم اس کو کبھی کھولتے نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ڈگریاں حاصل کروا لیتے ہیں۔ ہم نے کبھی بچوں کو یہ بھی کہا ہے کہ یار ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تعلیم دی ہے، ہمیں اپنے گریبان میں جاننا چاہیے کہ ہم کس راہ میں جا رہے ہیں، ہم کس
کیسے اپنی زندگی گزارے ہیں، کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہم 1,24,000 جنہوں نے ہمارے پیچھے قربانیاں دی ہیں کیا ہم ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا کہ ان کے پاؤں تر ہو گئے تھے خون سے، تو انہوں نے کئی دن فاقہ کاٹا، بھوکا۔ آج ہمارے گھر رزق ختم ہو جائے، ہمارے گھر تو تھوڑی پریشانی آ جائے، ہم گھبرا جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حالت میں رکھا، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور بھی کئی انسان ہیں جو کافر ہیں، یہودی ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مذہب عطا کیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، جنہوں نے معراج شریف میں گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اتنی بڑی ہستی ہے جن کے صدقے ہم نے جنت میں جانا ہے، جن کے صدقے ہم نے بخشنا ہے۔ میری تمام یوٹیوبر سے اپیل ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یوٹیوب پر اسلامک باتیں بتائیں، قرآن کریم کے طریقے پر عمل کروائیں، قرآن کریم کا ترجمہ سکھائیں، قرآن کریم اس کو پڑھنے نہیں آتا اس کو سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا سکھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا سکھائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ یوٹیوب پر لوگوں کو اسلامک باتیں بتانے کی، قرآن مجید کے طریقے پر عمل کروانے کی، قرآن مجید کے طریقے پر عمل کرنے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنے کی، ان کی سنت کو زندہ کرنے کی، اور 1,24,000 پیغمبر ان کے بتائے گئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔